نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا صدق الله العظيم. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے جنت میں بھیج دیتے کہ دنیا کے بکھیڑوں میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کے بے حساب بکھیڑوں اور پریشانیوں میں ہم انسانوں کو کیوں بھیج دیں؟ ہمیں سیدھے جنت ہی دے دیتے. اس کے بہت سارے جوابات ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ بہت ساری لذتیں ایسی ہیں اور بہت ساری خوشیاں ایسی ہیں جو دنیا میں تو مل سکتی ہے, جنت میں نہیں مل سکتی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایسی کون سی خوشی ہے جو دنیا میں ہے لیکن جنت میں نہیں ہو؟ تو ایسی بہت ساری خوشیاں دوستو جو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں, اس سے کہ وہ ہماری قربانی پر ہیں. قربانی کے بعد ایک خوشی حاصل ہوتی ہے, نماز پڑھنے کے بعد خوشی حاصل ہوتی ہے, روزے کے بعد خوشی حاصل ہوتی ہے, جہاد کے بعد خوشی حاصل ہوتی ہے, اور نیک کام سارے کے سارے جب انسان کرتا ہے تو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام کا مقام اونچا کیوں ہے؟ صحابہ کرام کا مقام اونچا کیوں ہے؟ کہ انہوں نے عظیم قربانیاں دی, اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف فرمائی کہ بڑے حلیم تھے, بڑے صبر والے تھے, ان کی قربانیاں تھیں. اب جب انسان مشکلات کے سفر میں کوئی کام کرتا ہے اور پھر وہ کام ہو جاتا ہے تو اس پر ایک خاص قسم کی خوشی حاصل ہوتی ہے. اب جنت میں تو مشکلات ہی نہیں ہوں, جنت میں مشکلات نہیں ہوں. اب یہاں ہمارے پاکستان میں یہ نام کا تو کہا گیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ورنہ پاکستان اور ہندوستان میں فرق تو کوئی بھی نہیں, بلکہ ہندوستان میں مدارس اور مساجد کے ساتھ رعایتیں زیادہ ہیں, پاکستان میں نہیں. ہندوستان میں زیادہ ہیں. میں ایک مرتبہ حج پر تھا تو غالباً عرفات یا مینا میں ہم کچھ ہندوستان کے علماء سے ملاقات ہوئی تو ہم بتا رہے تھے پاکستان میں مدارس کے ساتھ کیا سلوک ہے, مساجد کے ساتھ, اور ہندوستان میں کیا ہے. تو جب ان کی باتیں سنی تو ہم حیران ہوئے. ایک عالم کہنے لگے کہ ہمارا جو مدرسہ اور مسجد تھی وہ ایسے علاقے میں تھی جو متنازع علاقہ تھا. حکومت کہتی تھی غیر قانونی, لوگ کہتے تھے قانونی ہے, اور عدالت میں کیس چل رہا تھا. عدالت نے فیصلہ سنا دیا حکومت کے حق میں, اب وہ سارا علاقہ گرایا جانا ہے. تو حکومت والے ہمارے پاس آ گئے کہ باقی چیزیں تو ہم گرائیں گے, عمارتیں, لیکن مسجد اور مدرسہ آپ کو جتنا ضرورت ہے وہ نہیں کرے. حیرانی کی بات ہے. اور اسلام آباد جب سے بنا ہے حکومت نے اپنی خوشی سے شاید ہی کوئی مدرسہ دیا ہو, بلکہ ان کی نظر میں یہ سارے مدارس غیر قانونی ہیں, اور خصوصاً وہ مدارس جہاں سے ہم کو صداقت کی آواز بلند ہوتی ہو. جنرل پرویز مشرف کے دور میں کوئی 85 کے قریب مساجد اور مدارس کو غیر قانونی قرار دے کر آرڈر دے کے گرا دیا. اب مسجدیں اور مدرسے گرنے شروع ہو گئے کیونکہ ہمارے یہاں سارا قانونی اٹھا ہے. یہاں قرآن و سنت کو نہ پولیس دیکھتی ہے, نہ فوج دیکھتی ہے, نہ ایجنسیاں دیکھتی ہیں, نہ حکمران دیکھتے ہیں. یہاں ان کا رب کون ہے؟ افسر. اوپر والا افسر ہے رات ہے تو کہتے رات ہے, دن ہے تو دن ہے. بس عدالتوں کا بھی تقریب نہیں یہاں الا ماشاء. تو جب جنرل پرویز مشرف میں جب گرا دیا ہے ساری انتظامیہ متحرک ہو گئی. یہاں پولیس کا فوج کیا رہے, اور اسلام آباد میں یہاں متحدہ مجلس عامل کے 80 کے قریب تو سبق قومی اسمبلی کے ممبر بھی موجود تھے, کچھ بھی نہیں کر پا رہے کیونکہ یہ اسمبلیاں تو صرف ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہے. یہ کھانے کے لیے اور تو مسئلہ نہیں. یہ اسمبلیاں ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. کچن کابینہ ہوتی نا, انعام خان صاحب کی کہتے ہیں کچن کابینہ تھی, کھاتے پیتے بھی تھے, کچھ فیصلے بھی کرتے تھے, قوم پر بوجھ ہے. تو اعلان اس وقت جنرل پرویز مشرف نے آرڈر جاری کر دیا مسجد گرا دی جائے. گرنے شروع ہو گئی, بلڈوزر آ کے اور آ کر مسجدوں کو گرا دیتے. ایک مسجد گرا رہے تھے ہمارے مولانا انعام اللہ شہید جو ڈال مسجد میں شہیدوں کے میرے پوپھی صاحب بھائی تھے, وہ آ کر اس شاول کے سامنے کھڑے ہو, اس شاول نے یوں اٹھایا اور مولانا انعام اللہ کو یوں پھینکا. یہ ہے پاکستان. اسی لیے تو ہم کامیاب ہیں پوری دنیا, نسخہ ہو گیا. اگر یہ ملک اسلامی ہوتا اور یہاں اسلام کے قانون چلتے تو آج ہم مسلمان ہوتے, اور ابھی رسوائیاں اور بہت مقدر نظر آ رہی ہیں.
تو بات یوں چلی جائے کہ میچ کر رہا تھا. الحمدللہ اس وقت ہم پڑے ہوئے لال مسجد میں اور اس کا راستہ روکا. اگرچہ ہمارے ساتھی شہید ہوئے, علامہ عبدالرشید غازی شہید ہو گئے, بہت سارے شہید ہو گئے اور ان کی قبروں سے خوشبو آئی اور ہمارا ایمان تازہ ہوا. آج علامہ عبدالرشید غازی شہید کو پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کیوں؟ ہمارے عالم مولانا عبدالظاہر صاحب کہنے کہ میں نے سعودی عرب میں تھا تو وہاں پر حرم شریف میں کلاسیں لگتی ہیں مدینہ منورہ میں, تو وہاں پر کچھ عرب بچے بھی بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. انہوں نے مجھے پہچانی یہ پاکستانی ہیں, تو انہوں نے استاد سے کہا ان سے پوچھیں کہ علامہ عبدالرشید غازی کو انہوں نے دیکھا ہے. میں نے واقع ہوا تھا. تو انہوں نے کہا وہاں میرے استاد بھی رہے ہیں, انہوں نے ان کو دیکھا ہے. کہنے کہ ہم آپ کی آنکھوں کو بوسہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے علامہ عبدالرشید غازی شہید ہوئے اور پاکستان اسے اپنی دہشت گردوں کی لسٹ میں نمبر 1 میں شامل کرتا ہے اور مجھے بھی شامل کرتا ہے اپنی پرواہ. تو میں آپ سے کہا تھا کہ بہت ساری خوشیاں وہ ہیں جو دنیا میں ہیں, جنت میں نہیں ہوں گی. اللہ کی راہ میں قربانی ہونا, اللہ کی راہ میں مالک بننا, اللہ کی راہ میں مدارس بنانا. اب جامع حفصہ بنانا جرم ہے. جامع حفصہ بنانا کیا ہے؟ جرم. اور یہ جرم ہم نے کیا اور کرتے رہے جب تک زندگی. حکومت پوری کوشش میں لگی ہوئی کہ جامع حفصہ نہ بنے, لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو کروڑوں سلام کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی بنوا رہا ہے. اور ایک بہت بڑا طبقہ, یہ نہیں کہ صرف حکومت, ان میں ہمارے اور بہت سارے ساتھی جو اپنے ساتھی ہیں وہ بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ جی قبضہ کر کے مدرسہ بنانا, پھر ہم ریلیف پر جا کے بنائیں. کہتے ہیں کہ سرکار کی اجازت کے بغیر مدرسہ نہیں بن سکتا. امکان کیا ہے؟ کوئی مفتیہ جو آئے, الحمدللہ میں مفتیوں کا استاد ہوں, میرے بہت سارے شاگرد ہیں, لاکھوں کے قریب شاگرد ہیں. کہتے نہیں وہ استاد جی آپ وہ فتویٰ نہیں دیتے, آپ سے ڈرتے ہیں. تو پھر کیسے مفتی ہیں کہ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ فتویٰ دے تو ضرورت سے دینا. حضرت مفتی علی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابر کا فتویٰ موجود ہے, میرے استاد تھے, میرے شیخ بھی نے, انہوں نے کہا کہ سرکار کی زمین پر جہاں ضرورت ہو مسجد مدرسہ بنانا جائز نہیں, ضروری ہے. میرے والد صاحب حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 300-400 مساجد اسلام آباد پنڈی میں قبضہ کر کے بنائی اور ان کی قبر سے خوشبو آئی. اگر وہ غلط ہوتے تو ان کی قبر سے خوشبو آتی. ہزاروں گواہوں دوستوں بہت ساری لذتیں ایسی ہیں. اگر میں مدرسہ دیکھتا ہوں تو دل خوش ہوتا ہے. تو جنت کا مدرسہ نہیں بنائیں گے, جنت کا مدرسہ بنانا ہوگا, جب کوئی مسجد بنانی ہوگی, کوئی مسافر خانہ بنانا ہوگا, کسی غریب کی خدمت کرنی ہوگی, کوئی مظلوم کی خدمت کرنی ہوگی, وہاں تو کچھ نہیں ہوگا. یہ صدقہ و خیرات, یہ اللہ کی راہوں میں خرچ کرنا, اس کا ایک اپنا ثواب ہے. جب کسی غریب کو آپ دیکھتے ہیں اور اس کے چہرے پر پریشانی ہوتی ہے, آپ تعاون کرتے ہیں, اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے, اس میں جو خوشی ہے یہ خوشی جنت میں نہیں ہوگی. کسی کی جنت میں تو اللہ سب کو اتنا عنایت کرے گا, وہ عظمتوں والا رب, اس کے خزانے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. ابھی تو اللہ رب العزت نے دنیا میں ایک چھوٹا سا نظارہ دکھایا ہے, تو اس میں اتنا کچھ ہے. آج کل میڈیا کا دور ہے, ساری دنیا کے ملک نظر آ رہے ہوتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ سبحان اللہ, رب تیری عظمتوں کو کروڑوں سلام ہے. ساری دنیا کے بازار تیری نعمتوں سے بھرے ہوئے, ساری دنیا گوشت کھا رہی ہے, پوری زندگی کھا رہی ہے, اور کتنے گھر وہاں گھر جانور سوا ہو گئے, لیکن گوشت کا نام نہیں ہو رہا. ساری دنیا سبزیاں کھا رہی ہے, اناج کھا رہی ہے, اور انڈے کھا رہی ہے, چیزیں کھا رہی ہے, لیکن رب تیری عظمتوں کو کروڑوں سلام کہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے. آج بھی الحمدللہ پوری دنیا میں دیکھو اس کے خزانے ہی خزانے ہیں. سارا جہاں مل جائے, ایک دلہن نہیں بنا سکتا. اس رب کی عظمتوں کو کروڑوں سلام جس نے کھر بہا کھرب دلہنیں اور دلہا پیدا کر دیے, اور اربوں دلہنیں اور اربوں دلہا آج موجود ہیں, اور ابھی پیدا ہو رہے ہیں, نسل پیدا ہو رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک. تمہیں دوستو اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑو. یقیناً یہ سفر مشکل ہے, لیکن یہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے. ہر زمانے میں فرعون ہوا کرتے ہیں. ہمارے زمانے کا فرعون ہمارے ملک کا طاغوتی نظام ہے, جمہوری نظام ہے. اب یہ جمہوریت آپس میں ٹکرانے کو چلی. اسلام ہمیں گالی دینے سے منع کرتا ہے, تمسخر سے منع کرتا ہے, طنز سے منع کرتا ہے, برے القاب سے منع کرتا ہے, دوسرے کو اوپر فیصلہ کرنے سے کہ غدار ہے. آج جمہوریت کس کا نام ہے؟ فلاں غدار ہے, فلاں چور ہے, فلاں ڈاکو ہے, فلاں یہ ہے, فلاں اسلام ہے. کیا مدینہ کی ریاست میں یہ ہوتا تھا فیصلہ کریں تو عدالتیں کریں؟ عدالتیں بھی ساری انگریز کی عدالتیں. آپ اعلیٰ
بھی نہیں ہے۔ 99% جو وکیل وکالت کرتے نجائز اور حرام ہے۔ انہیں پتا ہوتا ہے میرے جو موقع ہے قاتل ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، شرابی ہے، لٹیرا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن کہتے ہیں اتنے پیسے لگیں گے بری طرح تو پرواہ کوئی نہیں، یہ شراب جائز نہیں، حرام ہے۔ اسلام میں اس وکالت کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ انہوں نے نہیں کہا ہر آدمی خود وکیل قاضی کے پاس پیش ہوگا، اور یہ لمبے چکر بھی نہیں ہے۔ اتنی بڑی بڑی عدالتیں ہیں، وہاں ہر عدالت کی فیس اس کے حساب سے ہے۔ غریب تو جا ہی نہیں سکتا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں، چھوٹے کیس آج حکومتیں بنا رہی ہیں، کیونکہ یہاں پاکستان میں سن لو حکمرانوں، انشاءاللہ بہت تھوڑا وقت رہ گیا، تم بھی ایسے بھاگو گے جیسے افغانستان میں جب طالبان آئے نا تو سارے جہازوں کے اندر بھی بیٹھ کر بھاگ رہے تھے اور جہازوں کے پروں پر بھی بھاگ رہے تھے، تو بھی بھاگو گے انشاءاللہ۔ سی ٹی ڈی والے سب سے پہلے بھاگیں گے، سی ٹی ڈی کے شیطان یہ سب سے پہلے بھاگیں گے۔ کون سی ملک کا قانون اجازت دیتا ہے آپ کسی کے بچے کو اٹھا کر لے جائیں، آپ کسی کے باپ کو اٹھا کر لے جائیں، آپ کسی کے بھائی کو اٹھا کر لے جائیں، آپ کسی کے بیٹے کو اٹھا کر لے جائیں اور اس کو لاپتہ کر دیں اور اپنی عدالتیں لگائیں؟ دنیا کا کون سا قانون نہ مہذب قانون اس کی اجازت دیتا ہے، نہ مہذب قانون اجازت دیتا ہے، نہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ اس ملک میں جنگ کا قانون 20-25 سال سے چل رہا ہے، کتنے ماں کے لگتے جگر تم نے شہید کر دیے۔ قیامت کے دن جواب دو کہ تمہاری جہنم میں سی ٹی وی والے ایجنسی والے پڑی ہوگی، مار دو ہمیں، پرواہ نہیں ہے، ہم شہید ہوں گے، انشاءاللہ لاکھوں افراد اور پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن جو تم کر رہے ہو سی ٹی وی والوں، لچکائی بیٹھے ہوئے سن رہے ہوں گے، پھر گاڑیاں رکھ کے آتے ہیں اور کئی بڑی صفوں میں بھی بیٹھتے والوں کا، لیکن جو تم کر رہے ہو نجائز ہے، حرام ہے، جہنم میں جاؤ گے، سن لو۔ اور جو مولوی دعویٰ کرتا ہے تمہارا کام جائز ہے، آؤ اس کو میرے سے مناظرہ مباحثہ کر رہا ہوں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آج تک پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب دجل و فریب چلا ہے۔ پاکستان دو حصوں میں کیوں تقسیم ہوا ہے؟ ہندوستان کیوں نہیں ہوا؟ ہندوستان میں کتنے انسانیت ہے؟ پاکستان مشرقی پاکستان ہمارا علیحدہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے کوئی قانون نہیں دیکھا، جس کو چاہا غدار قرار دیا۔ شیخ مجید بتا ہو گیا، انتخابات کے ذریعے آئے دے دیتے اس کو حکومت، ان کے پاس چھپے لگے ہوئے، چھپے سب سے بڑا غدار تو ان کے نزدیک میں ہوئے سکتا لوگ آتے رہو غداری انشاءاللہ اجر۔ میں آج کہا تھا یہ بات مزے جنت میں نہیں ہوں گے، باطل سے ٹکرانے کا مزہ، ظالموں سے ٹکرانے کا مزہ، حق و صداقت کی آواز بلند کرنے کا مزہ، دوستو یہ جنت میں نہیں ہوگا، یہ دنیا میں ہے۔ آج اللہ کی راہوں میں ایک بہت بڑی تعداد مانے کھا رہے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، فرعون کو بھی ڈھیل دی۔ بہت سارے ساتھی جن میں ایجنسیوں میں بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ان کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں، یہاں آؤ، لال مسجد میں آؤ، تم سے مباہلہ کرنے کو تیار ہوں، اور اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ اگر ہم حق پر ہیں ہم زمین پر رہیں، اور اگر یہ سی ٹی وی والے اور ایجنسی والے حق پر ہیں یہ زمین پر رہیں، انشاءاللہ مجھے رب کعبہ کی عظمت کی قسم ہے کہ تم زمین کے اندر گھس جاؤ گے۔ نہیں آ سکتے، تم تو اپنی شناخت بھی مٹاتے رہتے ہو، اپنی قوم میں شناخت نہیں بتاتے، چھپ چھپ کر آتے ہیں، یہاں بھی وہ سارے آتے ملتے ہیں، ہم تو اپنی شناخت واضح کرتے ہیں، تمہارے اندر تو ایک بھی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی شناخت بھی واضح کر سکو۔ الحمدللہ ہم نے جو بات کی ہے آج سے نہیں کی، 30-35 سال 40 سال سے سوویت یونین کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے اور ہمارے کتنے ساتھی شہید ہوئے، مجھے خود سعادت ملی، جلال آباد کے اندر جانا ہوا، چاچی کے مرکز پر جانا ہوا، کابل کے مراکز پر جانا ہوا، الحمدللہ ان مراکز پر جا کر ٹریننگ کی اور سوویت یونین کے خلاف جہاد بھی کیا، اور تمہاری قسمت کے اندر صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف یہ الغاب تو لکھی ہے، کافروں کے خلاف یہ الغاب نہیں لکھی۔ یہ سب دجل و فریب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دوستوں، بہت ساری نعمتیں، بہت ساری لذتیں، یہ اللہ کی راہوں میں خرچ کرنے کی لذت، یہ اللہ کی راہوں میں ڈٹنے کی لذت، اللہ کی راہوں میں قربانی دینے کی لذت۔ اللہ نے اپنے نبیوں کی تعریف کیوں کی ہے؟ اس سے کہ وہ قربانیاں دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال محنت کرتے رہے، یہ آسان کام ہے؟ ہمارے خاندان میں ہم تھوڑے عرصہ تبلیغ کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، باتیں بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہم نے کچھ نہیں کہہ رہے، یہ تو سارے باتیں بناتے ہیں۔ وہ دیکھو اللہ کے نبی کتنی تکلیفیں 950 سال تبلیغ کرتے، آج معاشرہ کیوں بگڑ رہا ہے؟
اس لیے کہ آج معاشرے کے اندر پوری دنیا سے بے حیائی اور فحاشی لائی جا رہی ہے. یہاں پروگرام میں باقاعدہ ان میں گاڑیوں اور کاریں اور موٹر سائیکل میں دے دی جاتی ہے بے حیا بننے پر کہ اپنی بیوی کو ساتھ لاؤ, اپنی بہن کو ساتھ لاؤ, ہمارے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھاؤ, اور موٹر سائیکل آگے جائے گی اور موٹر سائیکل اس کو مل جائے گی بے حیا بننے پر. ان کو تو جیل میں ہونے لگی, یہ آواز پر چلتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں تمہارا وقت تھوڑا رہ گیا ہے, سن لو. یہ افغانستان میں 50 ملک حق والوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکے, تو ایک ملک ہوتا تو 50 ملک تھے. اپنا ملک کی ایجنسیاں بھی تھیں, سب بھاگ رہے تھے, انشاءاللہ تم بھی بھاگو گے. اللہ کی زمین, یہ رب کی زمین اللہ کے نظام کے لیے ہے. ہم اور مطالبہ نہیں کرتے, ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ رب کی زمین پر رب کا نظام ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.